اور ایک اعلان نہیں، یہ میں بتانا چاہتا ہوں تحدیث نعمت کی طور پر الحمدللہ حضور رئیس ملت کی ایک جیتی جاگتی کرامت ہے، ان کا فیض کرم ہے اور مخدوم پاک کی توجہ خاص ہے کہ میں آپ کی مسجد سرکار کلا سے عرض کرتا ہوں کہ 16، 17، 18 تاریخ یہ 3 پروگرام تھے ہمارے، ایک دلی میں تھا، ایک حیدرآباد میں تھا، ایک گجرات میں مہسانہ کے پاس، تو وہ پروگرام کینسل ہوتا ہے۔ ان تمام جلسے والوں سے میں کہوں گا آپ برا نہ مانیں، وہ یہ کینسل ہم اپنی مرضی سے نہیں کر رہے ہیں، اپنی طبیعت سے نہیں کر رہے ہیں۔ میرے لیے سب سے بڑی اعجاز کی بات یہ، شرف کی بات یہ ہے اور تمام سنیوں کے لیے کہ پوری دنیا میں اسلامک یونیورسٹی جو 800 سال تقریباً پرانی ہے، کتنا اسے کہتے ہیں جامع ازہر شریف، یہ مصر میں ہے، علماء کرام واقف ہیں۔ الحمدللہ عرس رضوی کے بعد اعلیٰ حضرت کے عرس میں تقریر ہوئی، اس کے بعد الحمدللہ وہاں سے فون آیا جامع ازہر سے، 19 اگست کو مصر کی جامع ازہر یونیورسٹی میں عید میلاد النبی انٹرنیشنل کانفرنس ہے، جس میں الحمدللہ ہندوستان سے مجھ کو بحیثیت خطیب وہاں بلایا گیا، اور یہ میں اپنے لیے اعجاز مانتا ہوں کہ جس یونیورسٹی میں لوگ پڑھ کے ازہری ہوتے ہیں، الحمدللہ اس یونیورسٹی میں ہم نے پڑھائی نہیں کیا ہے، لیکن رئیس ملت کی ایک کرامت ہے، شاہ میرا کا فیضان ہے اور مخدوم پاک کی یہ عطا ہے اور بزرگوں کی جوتیوں کا صدقہ ہے کہ اس یونیورسٹی میں الحمدللہ وہاں کے احباب کے ذریعے، طلباء کے ذریعے دعوت آئی کہ آپ کو عید میلاد النبی کانفرنس میں 19 اگست کو جو ہے اس میں آپ کو حضرت بیان کرنا ہے۔ میں تو اس لائق نہیں ہوں، لیکن یہ رئیس ملت کی دعا ہے، ان کا کرم ہے، اور انہوں نے جو خلوت میں جو محنت کیا، جو دین کی خدمت کیا ہے خمبات میں رہ کر کے، یقیناً اس خدمت کی یہ برکت ہے۔ یہ میرے تصور میں بھی نہیں تھا کہ کبھی جامع ازہر شریف ہم جائیں گے تقریر کرنے کے لیے، کیونکہ جہاں پر 1.5 لاکھ بچے پڑھائی کرتے ہوں، پوری دنیا کا مرکز ہے، سب سے بڑا اسلامک سینٹر ہے، وہ 800 سال پرانی تقریباً یونیورسٹی ہے، الحمدللہ وہاں سے دعوت آئی، اس وجہ سے ہم نے یہ پروگرام کینسل کیا۔ اچھا، میں حضرت بچوں پر میں قربان، جو بچوں نے مجھے فون کیا، بولے حضرت آپ تشریف فرما رہے، عید میلاد کیا موقع ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ عید میلاد میں آپ کم سے کم 5 منٹ اعلیٰ حضرت کا ذکر کر دیجئے گا، آپ 5 منٹ کر دیجئے گا۔ ہم نے کہا کیوں؟ تو کہا یہاں کے عرب والے سمجھتے ہیں اعلیٰ حضرت گمراہ کے امام یہ ہیں، تو اگر آپ کچھ بول دیں گے تو اس کا بڑا اثر رہے گا۔ میرا اثر کیا رہے گا؟ یہ مخدوم پاک کے فیضان کا اثر ہوگا، اور امام عشق و محبت تو کوئی بھی عاشق ہو ہی نہیں سکتا جو اعلیٰ حضرت سے محبت نہ کرے، اور ہمیں تو محبت امام احمد رضا وراثت میں ملی ہے، رئیس ملت کے ذریعے ملی ہے، ہمیں کسی مولانا نے یا کسی درسگاہ نے محبت نہیں ڈالی ہے، یہ محبت تو غوث اعظم کی بارگاہ سے عطا ہوئی ہے، رئیس ملت کے بلڈ نے اس محبت کو ٹرانسفر کیا ہے، کیونکہ پوری زندگی امام عشق و محبت، یہ جملہ بریلی شریف میں بھی کہا تھا کہ انہوں نے اپنے ابا کا کہیں ذکر نہیں کیا، اپنے دادا کا کہیں ذکر نہ کیا، اپنے خاندان کا ذکر نہ کیا، اگر کیا تو صرف یہی کہتے رہے کیا بات رضا اس چمن صاحب کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین، اور جب کسی نے پوچھا احمد رضا تم ہو کون؟ کوئی کیا پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے 1000 پھرتے ہیں، اس گلی کا گلا ہوں میں جس میں منگتے تاجدار، جو وقت کا مجدد ہے وہ کہتا ہے کہ سنو میں کچھ نہیں ہوں، میں اس گلی کا کتا ہوں جس کو گلی میں منگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ کسی نے پوچھا احمد رضا تیری نسبت کہاں سے جڑی ہوئی ہے، اتنی ہمت و جرت و بے باکی تجھ میں کہاں سے آئی؟ کہا میری نسبت دیکھنا چاہتے ہو تو یہ نہیں کہا میں کابل کا پٹھان ہوں، میرا گھرانہ پٹھانی گھرانہ ہے، کیا فرمایا تجھ سے در، در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا دوڑا تیرا۔ میرے امام فرماتے ہیں میری نسبت یہ ہے کہ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کا گھر کا در ہوتا ہے، اس لیے مسجد کا در باہر صحن ہے، کہا اس گھر غوث پاک کے گھر کا جو در ہے چبوترا ہے، اس چبوترے پر جو کتا بیٹھتا ہے اس کتے سے احمد رضا کو نسبت۔
اس کتے سے نسبت ہے. تو اب آپ سوچو جو غوث اعظم کے در پر بیٹھے ہوئے کتے سے نسبت کر لے وہ 14ویں صدی کا امام بنتا ہے, 14ویں صدی کا مجدد بنتا ہے, اور جو غوث اعظم سے اپنی نسبت کو چھوڑ لیتا ہے اسی کو دنیا خواجہ خواجہ فقر ہند استاد رسول سلطان الدین. بہرحال اللہ تعالیٰ اس بزم کو قبول فرمائے اور حضور سرکار کلا کے فیضان سے مالا مال فرمائے. میرے بولنے میں, سننے, سنانے, سمجھنے, سمجھانے میں کوئی غلطی قصداً سہون ہوئی اللہ اپنی رحمت سے معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.